نمازیوں کو کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کھانسی روکی نہیں جا سکتی ہے، چھینک روکی نہیں جا سکتی ہے، لیکن جمائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے نمازی کھلے عام منہ پر ہاتھ رکھے بغیر زور زور سے کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا ہدایات ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہدایات بہت واضح ہے کہ بات جو ہماری یہی چل رہی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا اہتمام۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں جمعہ کے لیے آتے ہوئے غسل کا کرنا فرض تھا، غسل کرنا فرض تھا، اس کے بغیر آپ جمعہ کو نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ صحابہ خود بتاتے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں مسجد تنگ تھی اور عام طور سے لوگوں کے پاس جو کپڑے تھے وہ موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، باریک کپڑوں کا رواج نہیں تھا، میسر نہیں تھے، تو چونکہ بھیڑ زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے جسم سے بدبو آتی، تکلیف ہوتی، تو یہ تکلیف بھی نہ ہو، جو ایک فطری چیز ہے جس کو بظاہر آدمی کے کنٹرول کی چیز نہیں ہے وہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو فرض قرار دیا تھا، تاکہ غسل کر کے آنے کی وجہ سے کم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں ہو پائی۔ تو ایسی اگر ہم نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو کھانسی ہے، چھینک ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اپنے منہ پر کپڑا رکھنا تو اختیاری ہے، یا یہ کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا یہ اختیاری ہے کہ تاکہ اس کی وجہ سے پڑوسی کو ہمارے تکلیف نہ ہو۔ اس بات کا ضرور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جمائی کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس میں نماز کے دوران اگر آواز نکل جاتی ہے منہ سے، جمائی لیتے ہوئے آواز اگر نکلتی ہے تو اس سے نماز بھی فوت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام ہے، جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کرنا ہے، اور نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا آواز کو پست کرنا ہے، چاہے منہ پر ہاتھ رکھنے کے ذریعے یا کپڑا رکھنے کے ذریعے، تاکہ اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس بات کا خاص طور سے خیال ہے۔